کامران اشاری صاحب، آپ نے اپنے تمام بیوروکریٹک کریئر میں بہت چیلنجنگ پوزیشنز لی ہیں، اپنے مطلب رسک ٹیکنگ کام کیے ہیں، تو پھر بھی دیکھا جائے تو باقی سارے بیوروکریٹس کے کمپیریزن میں یو اسٹل اسٹینڈ ان اے ڈفرنٹ پوزیشن، آپ ابھی بھی ان سے مختلف ہے، ایسا کیسے؟ یہ تو کچھ آپ بھی اس پر اپنا ورژن دیجئے. وائی از اٹ دیٹ؟ اف اٹ از تو میرا خیال ہے وہی میں کہہ رہا ہوں، ہر شخص کی اپنی ایک چھاپ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. کئی لوگ بہت اچھا لکھتے ہیں بیوروکریٹ ہونے کے باوجود. بیوروکریسی کوئی بھی جاب آپ کر رہے ہوں، جیسے آپ بھی، وہ آپ کی پوری زندگی کا فریم نہیں ہے. لائف از فریم از مچ بگر. ہماری ہوم لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہے، ہمارے ہابیز ہیں، انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، پرائم منسٹر کیوں نہ ہو. ہر شخص کا ایک تشخص جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کے عہدے سے بڑا ہوتا ہے. وہ خواہ اس کے اندر اٹک جاتا ہے. تو جو اس میں پھنس گیا، الجھ گیا، اٹک گیا، وہ ایک نوٹیفیکیشن سے، اور کئی دفعہ تو اس ملک میں نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ایک دم ہی ٹیبلز ٹرن and people don't know what has happened to them. So there should be something bigger and larger than life in you, which nobody should be able to take it away from you. That is part of you. اور وہ کیا ہے کہ وہ آپ کا علم ہے، آپ کے علم دوستی ہے، یا آپ کی شعر و شاعری ہے، آپ کا گیت سنگیت ہے، یا آپ کو نیچر سے محبت ہے، یا آپ انسان کو اور زندگی کو پرکھنے کا، پہچاننے کا جستجو ہے، تو وہ ختم نہیں ہوتی، وہ کسی نوٹیفیکیشن سے نہیں ہوتی. بالکل، یہ چیزیں آپ کو ریفریش رکھتی ہے، لائولی رکھتی ہے، اور آپ کی ایک زندگی میں رونق کا سبب پیدا کرتی ہیں آپ میں. سو الحمدللہ کہ مجھے بیوروکریسی نے بہت بڑا پلیٹ فارم دیے رکھا. شاید میں بہت ساری چیزیں زندگی میں نہ کر پاتا اگر وہ نہ ہوتا، لیکن اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا بھی ایک اور بات ہے. مل تو جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال نہیں کر پاتے. لیکن آپ ایک ایگزمپلری مثال ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ایمانداری سے آپ لے کے چلے ہیں، ایک رول ماڈل بنی ہے، اور باقی سب کے لیے بھی انسپریشن ہے، which is you know it's جی. اور اس میں not to be denied. پھر coming back to your earlier question کہ اگر میں صرف اس کو نوکری کی حیثیت سے دیکھتا تو شاید میں ایک ریگولر گورنمنٹ سرونٹ کی طرح ہی ہوتا، عام انسان. تو میں نے اس کو شاید اپنا پیشن، اور ہر نوکری نہیں بن سکتی، دل سے نبھایا آپ نے. جی. میری پوسٹنگ بہت ساری ایسی جگہوں پر رہی ہے جو میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی، تو میں پھر اس طرح ابھر کر سامنے نہیں آ سکا ان میں، کیونکہ میرا وہ ایپٹیٹیوڈ نہیں تھا. وہاں سے مجھ سے زیادہ اچھے بیوروکریٹس موجود تھے کہ جو لا میں، فائنانس میں، ان چیزوں میں. لیکن میرا جن چیزوں پہ رجحان تھا، اربن ڈیولپمنٹ پہ، کلچر پہ، ہیریٹیج پہ، ریکریشن، ایونٹس، تو ان میں جو کہ کم بیوروکریٹس ہیں جو اس سافٹ سائڈ پہ حصہ لیتے ہیں، لیکن آئی کیپٹ آن ہارٹیکلچر، بیوٹیفیکیشن. So these became part of me. That's really impressive. Since you're working as a DG Walled City currently, so you have done a lot of work on beautification, especially we talk about Lahore. Lahore Fort میں بہت چینجز لے کر آئے ہیں، اسپیشلی دیکھا جائے تو بائی نائٹ والا کانسیپٹ آپ ہی لے کر آئے ہیں، اسی کو آپ نے ڈیولپ کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ I feel really very happy and proud about that. مجھے یوں لگتا ہے کہ کم از کم ایک ایونٹ اور ریگولر بیسس پہ اور عام پبلک کے لیے بھی اویلیبل ہوا ہے، جس کو ہم ہسٹری بائی نائٹ کہتے ہیں، اور وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا، یہ میں سوچ سمجھ کے لفظ کہہ رہا ہوں. اور وہ آپ کو صرف 1,500 روپے میں ایک 2.5 گھنٹے کا کنڈکٹیڈ ٹور ٹو اے ہیوجلی لٹ اپ پلیس آف حضوری باغ اینڈ لاہور فورٹ اینڈ مسجد اینڈ آل دیٹ ایریا، اس ایک نہایت ہی richly embedded جو ہے پلیس، اس میں موقع ملتا ہے گوئنگ تھرو، اور اس کی ایک کہانی ہم نے بلڈ کی ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قلعہ پچھلے 300 سال میں، 400 سال میں کبھی مغرب کے بعد نہیں کھلتا تھا.
نہیں کھلتا تھا بالکل نہیں کھلتا. اگر کبھی روشن ہوتا تھا تو وہ کسی اسٹیٹ وزٹ کے لیے بادشاہوں کو ملتے تھے جیسے لاسٹ ٹائم وہ آپ کو یاد ہوگا جیسے کوئین آئی. سو ہمیں یہ اعزاز ہے اس ادارے کو, والڈ سٹی لاہور اتھارٹی کو, کہ اس نے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ایوری ویکینڈس اور ایوری ایوننگ آلسو, بٹ ویکینڈس وی ہیو اے اسپیشل ٹور سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز, اور بہت دنیا اس میں آتی ہے. ہم 200 سے زیادہ لوگ بیک وقت نہیں لیتے. اسٹوری گیٹس بلٹ اپ فرام روشنائی گیٹ, وہ جو کوکوز والی اسٹریٹ ہے وہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں ان دا گیٹ, اور وہاں پہلے گھنٹی بجتی ہے کہ یہ لوگ کون آئے ہیں اس رات کے سمے, کہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو سیاح ہیں جو بادشاہ سلامت سے ملنے آئے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے خود اس میں وزٹ کیا ہے, تو وہ ایک اچھی سی ایسی فیل آتی ہے اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے, لگتا ہے آپ باقی زمانے میں چلے گئے واپس. وہ پروٹوکول, وہ سارا جو ایمبینس ہے, وہ سارا کا جانا سے مطلب چل رہا ہوتا ہے. دیٹس امیزنگ, دیٹس ونڈرفل.